بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کا مطلب ہے کہ نظر لگنا یا بری نظر۔ یہ اس عقیدے سے منسلک ہے کہ بعض اوقات کسی کی حسد یا منفی جذبات کسی دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی قسمت خراب ہو سکتی ہے۔ نظر بد کا اثر جسمانی، ذہنی یا جذباتی طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے اور مختلف ثقافتوں میں اسے دور کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ دم کرنا، دوا کرنا یا مخصوص روایتی طریقے اپنانا۔ نظر بد کی چند علامات: بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس کا کلیئر آنا، جاگنے کے بعد جسم میں درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، دماغ کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، گھر والوں میں بچے، بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا اور سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا، کندھوں میں دباؤ محسوس ہونا اور جسم کے کسی حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا، دوائی لینے کے باوجود افاقہ نہ ہونا اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہونا، آنکھوں تیز چمک کا پیدا ہونا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہو جانا، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، کثرت سے جمعیوں آنا اور بہت زیادہ بھولنا اور کثرت سے نیند کا آنا، نماز، قرآن اور اذان وغیرہ میں کراہت و تنگی محسوس ہونا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا اور تنگ پڑ جانا، اس طرح کی اور عادات جیسے بلا وجہ رونے کو دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا اور بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھٹے پڑنا، کپڑے اور بالوں کا گرنا، خواب میں پانی، خون یا جانور نظر آنا، ہفتے میں ایک دن بدبو یا خوشبو کا محسوس ہونا، کاروبار کا اچانک سے بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غلامی کرنا، رشتوں کا آنا، سب سے بڑی وجہ رشتوں کا آنا لیکن بے سبب بات ٹوٹ جانا، اچانک سوئی کی چبھن محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نظر بد، حسد اور دوسرے لوگوں کے شر سے بچاؤ کے لیے چند اہم ہدایت اور دعائیں دی ہیں، اور جس میں سب سے پہلے سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں کے پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ یہ سورہ فلق کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حسد اور دوسرے لوگوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، جس میں خاص طور پر حسد اور نظر بد سے پناہ مانگنے کی تلقین گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ ناس آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات اور انسانوں میں سے۔ یہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس میں وسوسے اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم صرف اسی کی پناہ میں آئیں۔ تقدیر پر ایمان: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قضاء و قدر کے تحت ہے اور وہی بہترین محافظ ہے، اور اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے لیے بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا ہے کہ ہر مصیبت اور ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ جو نظر ہے، نظر بد، اس سے بچنے کے لیے دعائیں اور ہدایت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اس سے پناہ مانگیں، اور اس کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نظر بد، نظروں سے بچاؤ اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں اور طریقے اختیار کیے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ اکرم نے نظر بد کے بارے میں کئی بار ذکر کیا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے عمل کیا۔ یہاں کچھ اہم اقوال اور اعمال ہیں جو صحابہ اکرم نے نظر بد سے متعلق بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظریں جو ہے نظر بد حق ہے، اور اگر کسی چیز کو تقدیر سے پہلے کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ نظر بد ہو سکتی ہے، یعنی کہ نظر لگنا یہ ایک حقیقت ہے، صحیح مسلم میں بتایا گیا ہے۔ اور اس حدیث سے نظر بد کے اثرات کو تسلیم کیا اور اس کی حقیقت کو واضح۔ نظر بد سے بچنے کا وظیفہ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور یہ صورتیں حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ایک بار صبح اور ایک بار شام میں پڑھیں۔ درود شریف 3 بار پڑھیں۔ یا اللہ یا سلامو کا ورد روزانہ 111 مرتبہ کریں۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں جو سکون، حفاظت اور سلامتی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ان اذکار اور وظیفوں کو روزانہ اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ نظر بد اور دیگر نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ 4 کل اور اس کے ساتھ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر اگر آپ کسی بھی بچے کو یا جس کو نظر بد کی شکایت ہے اس کو دم کریں گے روزانہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں خصوصاً ان کو بہت نظر لگ جاتی ہے۔ بچے جو ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، بار بار گرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ اول و آخر درود شریف پڑھیں 3 دفعہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ کوثر پڑھ کر 3 دفعہ اس کے منہ پر پھونک مار دیں تو انشاءاللہ نظر بد جو ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نظر بد کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نظر بد کا جو اثر ہے انسان کی زندگی اور اس کی صحت پر پڑ سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور لوگوں کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نظریں واقعی نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صحابہ اکرم نے نظر بد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف سمجھا بلکہ ان پر عمل کیا۔ انہوں نے نظر بد کے اثرات کو تسلیم کیا اور اس سے بچاؤ کے لیے مختلف دعاؤں اور اعمال کو اپنایا۔